www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیز، عموماً ہمارے وہاں جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ بات کرنے کا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر خود دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں. یہ ایک اچھا ماحول ہے. اس ماحول کی برکت سے بہت سی مرتبہ وہ لوگ جو صرف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دین کی نصیحت ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی بات دل پر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کر دیتا ہے. پھر جمعہ کا وقت ایک قیمتی وقت ہے. صحیح روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح قبولیت کے کچھ اوقات ہے، اس میں جمعہ کے دن بھی قبولیت کا ایک وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ وہ وقت کب ہے، اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا خود غرض ہے. اگر اس کو وقت بتا دیا جاتا تو اسی وقت میں اللہ کی عبادت کرتا، پھر دوسرا وقت چھوڑ دیتا. اسی لیے شب قدر کو بھی چھپا دیا، تعالیٰ نے شب قدر کو بھی چھپا دیا. اس لیے کہ شب قدر اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. اس اعتکاف کی وجہ یہ تھی کہ شب قدر کی تلاش تھی، تو پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرو. دوسرے عشرے کا بھی کیا تو آپ نے 20 رمضان کو یہ فرمایا کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرو، اس لیے کہ پہلے 2 عشرے میں تو ہے نہیں، تو آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے. اور پہلے تعین بھی بتائی گئی تھی وہ کون سی رات ہے. لیکن جب آپ باہر نکلے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مالی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ان کی صلح میں پڑے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ذہن سے اس رات کی تعین اٹھا لی، رات نہیں اٹھا لی، یعنی وہ جو متعین تھا وہ اٹھا لی، وہ بھلا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس میں خیر ہے. حضرت خود فرماتے کہ اس میں خیر ہے، یہ جو رات بھلا دی گئی اس میں خیر ہے. وہ خیر کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ خیر یہ ہے کہ اگر وہ رات متعین طور پر بتلا دی جاتی تو یہ بندہ اسی رات عبادت کرتا، باقی راتیں سوتا رہتا. تو رمضان کی جو برکات لینے چاہیے تھے وہ نہیں ملتے. یہ تو کم سے کم اس بہانے سے کہ شاید آج رات ہو، آج رات ہو، آج رات ہو، ایک عشرہ گزار لیتا ہے.
تو فائدہ ہوا کہ نہیں کہ اس کی برکت سے 10 راتیں جاگنا نصیب ہو گیا. اچھا، اور اگر کوئی آدمی اتفاق ایسا ہوا کہ جو رات بتائی جاتی اس رات میں عبادت نہ کر پاتا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو اگلی رمضان تک افسوس رہتا کہ میری وہ رات چھوٹ گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کو افسوس دینا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے، خالد بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہے، بہت بڑے درجے کے تابعی، وہ روایت نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالفرائض، بندہ جو ہے نا وہ فرض سے قریب ہوتا ہے اللہ سے. جو فرض ہم پڑھتے ہیں نا اس سے بندہ قریب ہوتا ہے، اور نوافل سے فرائض میں جان پیدا ہوتی ہے. یہ جو نوافل ہے، یہ جو جمعہ کے بعد ہم جو بھاگ جاتے ہیں نا سنتیں چھوڑ کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو نماز سے پہلے سنتیں ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت بڑی حکمت والی ہے. چونکہ ہماری عقل شریعت کی حکمت تک پہنچ نہیں سکتی، اسی لیے ہم کو اشکالات ہوتے ہیں. یہ بنیادیں یہ ہیں کہ ہمیں حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اسی لیے اس کو مالدار کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو عالم کیوں بنایا. یہ حکمت چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے ہم کو اشکال ہو رہا ہے. قدرت سمجھ میں آتی ہے، یاد رکھو، قدرت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. قدرت تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ کیا وہ، قدرت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں. اور ہماری عقلیں حکمت سمجھ بھی نہیں سکتی، اتنی چھوٹی عقل وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کیا سمجھے گی. وہ بہت مشہور ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آم کے درخت کے نیچے سو جاتا، اس کے دل پر ایک خیال سا گزرا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے تربوز اور وہ بیلے پر چل رہے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے آم وہ درخت کے اوپر ہیں، تو جب اتنے بڑے تربوز تھے تو اس کو درخت پر لگانے چاہیے تھے، اور آم جو ہیں وہ نیچے چلتے. اتنے میں ایک آم اس کے سر پر گرا اور اس کو چوٹ لگی، تو کہا بس اللہ تیری حکمت سمجھ میں آ گئی کہ اگر آم اتنا لگتا ہے تو تربوز کتنا لگے گا. تو تعالیٰ جل شانہ و امن والہ کی حکمتیں ہم کیا سمجھ پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سورہ قیامہ کے اندر تعالیٰ جل شانہ و امن والہ نے قیامت کا بیان کرتے کرتے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ قیامت کا بیچ میں ایک دم سے نبی علیہ السلام کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں. کیا تنبیہ کر رہے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی اترتی تھی نا تو جبریل جب سامنے پڑھتے تھے انسانی شکل میں، قلب پر آتے تھے وہ تو محفوظ، لیکن انسانی شکل میں جب آتے تھے سامنے اور پڑھتے تھے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو میں بھی ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ کچھ رہ نہ جائے، تو حضرت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس وحی کو جلدی لینے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے دل پر ہے جمع دینا، وقرآنہ اس کو پڑھا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب آپ کے قلب پر جمع دے. قرآن کا معنی پڑھنا بھی ہے، قرآن کا معنی جمانا بھی ہے. یہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ صورتوں کو جمایا گیا، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا، اور پھر ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اس لیے اس کو قرآن کہا گیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ، پھر آپ اس کی اتباع کیجیے. تو اب یہاں مفسرین سوال کرتے ہیں کہ اوپر سے قیامت کا بیان چلا آیا، یہ بیچ میں اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کا مسئلہ، پھر بعد میں پھر قیامت کا بیان.
ان علینا جمعہ و قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب قیامت کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ. قیامت کے دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بیچ میں بے ربط معلوم ہو رہی ہے کہ پوری سورت قیامت کی ہے اور بیچ میں 2-3 آیتیں نبی علیہ السلام سے متعلق ہیں. شیعوں نے تو اس پر یوں کہہ دیا کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ عثمان نے قرآن حذف کر دیا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو جمع کیا تو یہاں بیچ میں کچھ حذف کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اور ہماری باتوں میں حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو بھلا اللہ کی باتوں میں حکمت ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئی؟ اس کے مفسرین نے بہت جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ تنبیہ ہے استاذ کی قبیل سے. تنبیہ ہے استاذ کا مطلب میں ابھی بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس بیچ میں یوں کہوں مل صاحب ٹوپی سیدھی کرو، پھر اپنا بیان شروع کر دوں، تو اب باہر جو سنے گا وہ یہ کہے گا یہ بیچ میں مل صاحب ٹوپی سیدھی کرو کا کیا مطلب. لیکن جو وہاں حاضر ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ یہ بیچ میں کسی کو تنبیہ کی گئی ہے. تو اصل میں اللہ قیامت کا بیان کر رہا تھا اور حضور پڑھتے جا رہے تھے تو تنبیہ ہے استاذ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، زبان کو حرکت نہ دو، بیٹھے رہو سنتے رہو. پھر قیامت کا بیان شروع کر دیا. تو تنبیہ ہے استاذ سے کبھی. لیکن بعض مفسرین بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس سے پہلے جو آیات ہے ان بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یہ جو آیات ہے اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن میں جب نامہ اعمال دوں گا نا بندے کو تو وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرے گا. جیسے دنیا میں ہم کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. یہ ہمارے علماء کو خصوصاً حفظ پڑھانے والوں کو اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب یاد نہیں ہوتا ہے نا تو وہ وہاں جلدی پڑھ جاتا ہے. ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے، کبھی ہم بھی ایسا کرتے تھے. ہمارے استاد محترم نندے وال کے تھے، حافظ یوسف صاحب نندے والی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی 1-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، انہیں سے میں حافظ ہوا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب چھپانا چاہتے ہیں نا تو وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے. تو قیامت کے دن انسان نامہ اعمال کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جلدی نہ کر، تیرے اعمال کو کلیئر کرنا میرے کام ہے. اس کی مثال اللہ لائے کہ جب پڑھے بغیر پڑھے ہوئے میرے نبی کے قلب پر میں نے قرآن جمع دیا تو تیرے گناہوں کو جمع کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے. یہ مثال ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ مثال ہے کہ تیرے اعمال کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بغیر پڑھے ہوئے قرآن جمع دیا تو تیرے نامہ اعمال کو جمانا تو میرے لیے بہت آسان ہے. اس لیے تیرے جلدی پڑھنے سے چھپنے والے نہیں ہیں اعمال. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے اشکالات ہو جاتے ہیں. ہمیں شریعت پر بہت سارے اشکالات ہیں، یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب کریم کی ذات گرامی کا کوئی عمل فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو جب ہمارا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے. اس نے جو شب قدر کو چھپا دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کبھی ہم اس رات کو چھوڑ بھی دیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ چلو آج 21 چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے 23 میں ہوگی، چلو 23 چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے 25 میں ہوگی، اور 25 چھوٹ گئی چلو 27 میں ہوگی، ہو سکتا ہے 29 میں ہوگی. اس طرح ہماری آس اللہ سے بندھی رہتی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح فضل. تو وہ روایت میں ہے کہ بندہ فرائض سے قریب ہوتا ہے اور نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے.
تو نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہے نا، اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اچھی طرح فرض کے لیے تیار ہو جائیں، چونکہ فرض بہت محترم شان عبادت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت، تو اس کی تیاری کے لیے پہلے ہمارے پاس سنت پڑھوائی گئی، کوئی موقد ہے کوئی غیر موقد ہے، ہمیں سنتیں پڑھوائی گئی کہ سنت پڑھ کے اپنے دل کو تیار کر لو اللہ کی طرف۔ اپنے یہ آج کل تو IELTS کے ایگزام بہت چلتے ہیں، جس کو دیکھو کالی پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، تو وہ پہلے سے پریپیئر کہتے ہیں، پریپیئر ہو جاؤ تاکہ وہاں اچھی طرح جواب دے سکے۔ تو اللہ نے جو قبلیہ سنتیں رکھی ہے نا، وہ ہمیں پریپیئر کرنے کے لیے رکھی ہے تاکہ ہم فرض کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اسی لیے چلو عمل کی نیت سے نہیں، تجربہ ہی کی نیت سے آپ دیکھ لینا کہ بغیر سنت والی فرض میں اور سنت والی فرض میں دل اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہو۔ آپ تجربہ کر لیں اس بات، جس میں آپ پہلے سنت پڑھو گی اس میں ہمارا دل جو اللہ کی طرف چلتا ہے وہ بغیر سنتوں والی میں نہیں چلتا ہے۔ اور بعد کی سنتیں کیوں رکھی؟ بعد کی سنتیں اس لیے رکھی کہ فرض میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اللہ پوری کر دے، اس لیے بعد کی سنتیں رکھی۔ لیکن ہم ہیں کہ جمعہ کے دن 2 فرض پڑھی اور چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو جمعہ کی فرض میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے بعد کی سنتوں کو پڑھا کریں، اس سے ہمارا صدقۃ الفطر کیوں رکھا؟ فرمایا رمضان کے روزوں میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ صدقۃ الفطر سے پورا کر دے۔ اب کتنا سودا سستا ہے، 30 روزے ہیں، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی، بہت ساری حکمت صدقۃ الفطر کی ہے، بھائی غریب بھی ہمارے ساتھ عید کر لیں، یتیم بھی ہمارے ساتھ عید کر لیں، خوشیوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ تو دوسروں کا فائدہ ہوا، میرا اپنا فائدہ یہ ہے کہ میرے روزوں میں ہونے والی کوتاہیاں اللہ صدقۃ الفطر سے پوری کر دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا جب فائدہ ہے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی کنٹرول نہ دیں تو صدقۃ الفطر ادا ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کنٹرول کے گیہوں کا محتاج ہوا جو سستا 100 روپیہ میں ادا تھے تو پتہ نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو دینے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کم سے کم تلاش کرتے ہیں، اور دنیا میں اپنی خواہشات پورا کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو زیادہ دینا چاہیے اور اپنی خواہشات پر کم استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ شریعت کے باب میں ہم منیمم دیکھتے ہیں اور اپنی ضرورت کے باب میں میکسیمم دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے باب میں میکسیمم دیکھا کریں، زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے شریعت میں خرچ بھی کیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوا، اللہ کے وہاں جمع ہو گیا ہے جو ہزاروں لے کر کے آئے گا۔ آج کل تو کیس کا زمانہ ہے میرے بھائی، کیس بس اب جنت منت کو ادھار والوں سے ہمارا کہیں کیس ہوئے تو بتلاؤ، ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ کیس والا بتلاؤ۔ ہم تعالیٰ جل شانہ و منوالہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیس بھی دیتا ہوں، سب سے پہلے تو کیا دیتا ہوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ حضرات علماء ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اللہ کہہ رہا ہے میری ذکر میری عبادت سے میں تمہیں دلوں کا سکون نصیب کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ دلوں کے سکون سے بڑھ کر انسان کے پاس کروڑوں ہو، بہترین مکان ہو، بنگلہ ہو، اور حشم و خدم ہو، اور اے سی لگ رہے اور رات کو 2 بجے بیٹھا ہوا ہے، بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس بے چینی۔ ارے بھائی کس بات کی بے چینی ہے؟ اے سی چل رہا ہے، مکان ہے، شاندار بیڈ ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ سکون دینے پر آئے تو چٹائی پر سکون ملتا ہے، اور نہ دینے پر آئے تو بنگلوں سے ملے۔
سکون اللہ کی دین ہے. ہم دنیا میں اپنے پیسوں سے دوا خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے. یہ خوب یاد رکھیں. آپ ڈاکٹر آپ کو مہنگی سے مہنگی دوا لکھ دے گا، آپ دوا خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے. شفا اللہ ہی دیتا ہے. اور وہ جب شفا دینے پر آتا ہے نا تو وہ ہمارے وہاں بہت مشہور ہے کہ چپٹی دھول سے بھی شفا ہو جاتی ہے. تو وہ شفا دینے پر آتا ہے تو معمولی چیز سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ نہ دینے پر آئے تو کتنے ہی پیسے خرچ کر لو وہ شفا نہیں ملتی. اسی لیے بہترین بیت سے نیند نہیں ملتی. یہ سب اسباب ہیں جو میں نے خریدے ہیں، اسباب سے نیند نہیں آتی ہے. نیند اللہ دیتا ہے، بیت سے نیند کا مسئلہ نہیں ہے. اگر بیت سے نیند کا مسئلہ ہوتا تو کتنے مالدار رو رہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر مولانا تقی صاحب عثمانی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی، مولانا کے پاس. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئی اور وہ رو کر کہنے لگی کہ ہماری 3 یا 5 فیکٹریاں ہیں کپڑوں کی، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، ساری دنیا میں ہمارے کپڑے جاتے ہیں. لیکن میرے شوہر کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ مونگ کا پانی، یہ اپنے وہاں مگ ہوتے ہیں، مونگ کا پانی جو ہے وہ ابال کر اس کو نچوڑ کر پینا ہے، صبح آدھا گلاس، شام کو آدھا گلاس، اس سے زیادہ بھی نہیں پی سکتا. میرا شوہر 3 سال سے اس پانی کے علاوہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتا. حضرت دعا کے لیے آئی ہوں، اللہ اس کی بیماری دور فرما دے. آپ انداز لگائیں کہ جس کا مال پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اور وہ کھانے کا محتاج ہے. سکون اللہ دیتا ہے تو کتنی بڑی دولت ہم کو دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں دلوں کا سکون عطا کر دوں. کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ قرآن میں کہا نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو میں سکون دے دوں گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمائے میرے راستے میں تم خرچ کرو گے تو اس صورت میں اس خرچ پر آخرت میں تو دوں گا ہی، لیکن دنیا میں بھی دوں گا. ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت حضرت اقتستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل طلباء، بڑے عجیب و غریب صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں سے تھے. ان کے باب میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ وہ مجلس میں جب جذب میں آ جاتے تھے تو جذب میں آ کر کسی کے سر پر یوں تھپڑ مارتے تھے. تو مشہور یہ تھا کہ حضرت جس کے سر پر یوں تھپڑ ماریں گے اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا. یہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے، عجیب و غریب شخصیت تھی شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ وہ غیور، سنو جملہ، اللہ وہ غیور ذات ہے. غیور کا معنی غیرت مند. دیکھو ہم میں آپ لوگ غیرت مند ہیں تو ہم کو کوئی 5 پیسہ دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی کچھ دے دو. یہ ہماری غیرت ہے. تو اللہ وہ غیور ذات ہے کہ جب اس کو کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ جب تک اس کو دنیا میں 100 گنا نہ دے دے اس اللہ کو چین نہیں پڑتا. یہ تو دنیا میں دیتا ہے، اور اخلاص ہے تو آخرت الگ. وہ آخرت کا تعلق اخلاص سے ہے. دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، اخلاص ہے تو پھر آخرت میں الگ دے گا. وہ کتنا دے گا؟ 700 تک دے گا. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بعد میں ہم یہ پوچھیں کہ صدقۃ الفطر میں یہ کیوں چلیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے صدقۃ الفطر دلایا ہے صحابہ کرام کے پاس، اس میں گیہوں بھی تھے، اس میں جو بھی تھی، اس میں کشمش بھی تھی. کشمش جانتے ہیں، سوکھی کھجوریں، سوکھی جو ہے گریپس، وہ بھی تھی، اور کھجوریں بھی تھی. اگر کھجور سے دلایا تو 3.5 کلو، کشمش سے دلایا 3.5 کلو. حضرت نے پنیر سے بھی دلایا، چونکہ اس زمانے میں پنیر کا رواج تھا.
تو پنیر سے بھی دلایا. پنیر ہو تو 3.5 کلو، جو ہو تو 3.5 کلو، اور گیہوں ہو تو 1.25 کلو، جس کو ہم کہتے ہیں نصف سا، تو 1.25 کلو. تو اب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو پھر 1.25 کلو گیہوں کا حساب ہم کیوں لگائیں؟ 3.5 کلو کھجور کا حساب لگا لیں. زیادہ سے زیادہ فیصد اس وقت جو ہیں اچھی کھجوریں آپ لینے جاؤ گے تو 3.5 کلو 1500 روپے میں آتی ہے. اگر میں اپنی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے 15 کے 3000 روپے 1500 صدقۃ الفطر میں ادا کر دوں تو بھی سودا سستا ہے کہ 30 روزوں کی تلافی 1500 روپے میں اللہ کر رہا ہے. لیکن نہیں، دین کے بعد میں منیمم، کم سے کم، دنیا کے بعد میں ہم بہت زیادہ. تو میرے بھائیوں، بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ اللہ کی حکمتوں کو میں بیان کرتا کہ اللہ کیسا حکیم ہے. اس نے کائنات کو بڑی حکمت سے بنایا ہے، بہت حکمت سے بنایا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھو نا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، قبرستان بھر چکے ہیں، اجتماعی تدفینیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کھانے کا نظام نہیں ہے، دواؤں کا نظام نہیں. کیوں ہماری دعائیں، ہم حرم میں رو رہے ہیں، ہم مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، ہم یہاں وہاں رو رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ میرے بھائی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی سمجھو، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں نیچے اتر کے سمجھا. دیکھو، اللہ منتقم المجاز نہیں ہے. انتقام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اثر لینا. یہ مخلوق کی صفت ہے، اثر لینا. مجھے کسی نے گالی دی تو ہم پر اثر ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں. یہ ہے منتقم، بدلہ لینا، اثر قبول کرنا. کسی یتیم کو دیکھوں، غریب کو دیکھوں، بھوکے کو دیکھوں تو مجھے رحم آ جاتا ہے. یہ ہے اثر لینا. مسئلہ سمجھ میں آئے؟ تو یہ اثر لینا یہ بندوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ اثر لینے پر آئے تو یہ روزانہ لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ روزانہ زمین کو پھاڑتا رہتا اور ان کو اتارتا رہتا تو یہ دنیا چلے گی کیسے؟ اسی لیے تو عجیب و غریب بات ابن کثیر نے لکھی کہ اگلی امتوں میں نہ ماننے پر فوراً عذاب اتارا، لیکن اس امت میں نہ ماننے پر عذاب نہیں اتارا، اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے. وہ وفادار بن کر چلے یا غدار بن کر چلے، وہ ظالم بن کر چلے یا مظلوم بن کر چلے، وہ اللہ کی بن کر چلے یا اس کی نافرمان بن کر چلے. اس امت کا فیصلہ یہ موت کے بعد رکھا، دنیا میں نہیں رکھا. اس کو چلنا ہے. ہاں، یہ جو کچھ حالات ہیں یہ دنیا دارالحزن ہے، دارالغم ہے. کوئی ظالم بنے گا، کوئی مظلوم بنے گا، کوئی اوپر رہے گا، کوئی نیچے رہے گا. یہ کوئی حق اوپر چلا جائے گا، باطل نیچے جائے گا، باطل اوپر آئے گا، حق نیچے جائے گا. یہ حالات چلتے رہیں گے. لیکن اللہ کا عذاب جو اگلی قوموں پر اتارا کہ ہوائیں چلی، قومیں ختم ہو گئی، چیخ ماری، قومیں ختم ہو گئی، سیلاب بھیج دیا، امتیں ختم ہو گئی. اللہ اس امت پر ایسا عذاب نہیں بھیجے. اسی لیے آپ غور فرمائیں، علامہ قرطبی یا کابر علماء بیٹھے ہوئے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے نبی سے منہ مانگا معجزہ دیا، وہ بھی اللہ نے نہیں دیا، وہ اللہ نے نہیں دیا. ہاں، اگلے نبیوں کے پاس ان کی قوموں نے مانگا، وہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے تو صالح علیہ السلام نے نکال کر بتا دیا. تو اگلے سارے نبیوں کی قوموں کو منہ مانگا معجزہ دیا، اس امت کو نہیں دیا. اس امت نے جو معجزات مانگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یہ جو شق قمر کا معجزہ ہے نا، وہ بھی مانگا نہیں تھا، حضرت نے خود بتایا. تو کیوں اللہ نے اس امت کے، ورنہ یہ امت تو کیا کہہ رہی تھی
ابو جہل وغیرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قرآن میں ہے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو یہ سارے مکے کے پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے۔ ایک معجزہ مانگا، دوسرا یہاں نہروں کو جاری کر دے، دو معجزے مانگے، تیسرا یہاں ہرے بھرے باغات بنا دے، لیکن ایک بھی معجزہ نہیں دیا اللہ۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ منہ مانگا معجزہ جب اللہ دیتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی تو اللہ عذاب اتار دیتا ہے، اور اس امت کو ہلاک کرنا نہیں تھا اس لیے منہ مانگا معجزہ بھی نہیں دیا۔ اللہ کو اس امت کو چلانا ہے قیامت تک، اس کو تباہ و برباد نہیں کر دینا ہے۔ کچھ بات بھی سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ منتقم نہیں ہے، اثر لینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اثر لے لے تو یہ روزانہ زمینیں پھٹتی رہے گی، لوگ اترتے رہیں گے، یا رحم والا معاملہ ہو جائے تو پھر اب تعالیٰ ان پر رحم کی چادر ڈالتا رہے گا اور دوسروں پر مال کی چادر ڈالتا رہے گا، تو بھی امت نہیں چل پائے گی۔ اور اللہ اس طرح منتقم المزاج نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے بندو میرا ایک انتظام ہے، میرا ایک فیصلہ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں، ایک سسٹم ہے جو میں نے بنایا ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے۔ میں اس دنیا کو میرے سسٹم کے تحت چلاؤں گا، تمہارے کہنے پر نہیں چلاؤں گا کہ اس کو مار دے اور اس کو مار دے اور اس کو مار دے اور اس کو ہلاک کر دے۔ ہاں تم بندے ہو، تمہیں دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے، مجھ سے مانگتے رہو، میں اگر چاہوں گا تو تمہاری مطلوبہ چیز دوں گا، نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کی جگہ کچھ اور دے دوں گا، یا دعا کو اسٹاپ کر کے قیامت میں ثواب عطا کروں گا۔ تم بندے ہو، تم مکلف ہو مانگنے کے، کائنات چلانا یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں دنیا کو چلاؤں گا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں مسئلے ہو جائیں تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ دیکھو ایک روایت پہلے سمجھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی وہ جو رحمدانی آتی ہے نا، صلاح جس کو بولتے ہیں عربی میں، صلاح رحمدانی جس میں بچہ رہتا ہے، تو جزور اونٹنی کی رحمدانی حضرت سجدے میں گئے تو ڈال دی۔ عقبہ بن ابی معیط نے اشکل قوم، اور پھر اتنے خوش اتنے ہنسنے لگے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے خوشی کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود وہی تھے، لیکن فرمایا میں کمزور آدمی میں کیا کرتا، ورنہ یہ لوگ مجھے مانتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس نے آ کر ہٹایا اور ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت نے اٹھ کر بد دعا فرمائی۔ ہاں حضرت سے بد دعا ثابت ہے، آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن جب دین کو کسی نے پامال کیا ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اپنے مسائل میں تو معاف کر دو، لیکن دین کوئی پامال کر رہا ہے تو ان کی ہلاکت کی بد دعا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب اس کو علماء سے سمجھتے رہنا۔ اپنے مسائل میں تو معاف درگزر، لیکن ہمارا دین کوئی پامال کر رہا ہے، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ، مراکز، ہماری نمازیں، اگر اس پر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں بد دعا کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت نے ان سب کے لیے بد دعا فرمائے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، علیک بربیعہ، نام لے لے کر بد دعا۔ یہ دعا کہاں ہوئی؟ مکی زندگی۔ 4 سال پورا ہونے کے بعد مدنی زندگی میں جا کر سن ہجری 2 میں جن جن کے نام لیے گئے تھے اللہ نے ان کو ختم فرمایا۔ 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود وہاں بھی راوی ہے، یہاں بھی راوی ہے کہ میں نے سنا تھا جن کے نام وہ یہاں پورے ہوئے۔ اللہ کا نبی اتنا مقرر اور ان کی بد دعا کا ظہور 4 سال کے بعد ہو رہا ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور زور تک میں ہو جائے، ہے نا ہماری سوچ۔ اللہ کا نظام ایسے نہیں چلتا ہے۔
اس کی ترتیب ہے، وہ کائنات کو اپنی سسٹم کی تحت چلا رہا ہے، باقی مجھے اور آپ کو مکلف بنایا، تم میرے بندے ہو، تم مجھ سے مانگتے رہو۔ تو بہرحال بڑی حکمتیں ہیں۔ اب وقت بھی پورا ہوا، میں وہ حدیث جو آئی تھی اس کو اجمالاً پوری کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے فرائض سے تقرب ہوتا ہے، نوافل سے تکمیل ہوتی ہے۔ بندہ ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے، میں دو ہاتھ آ جاتا ہوں۔ بندہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس میں اللہ کا نبی علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ رحمت والی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شب قدر کے چھپانے میں رحمت ہے نا، تو اس میں کیا رحمت ہے؟ ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں سمجھایا کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہ 1-1.5 سال کا، اور میں اس کو کہوں بیٹے کھڑا ہو جائے، بیٹے کھڑا ہو جائے، بیٹے کھڑا ہو جائے، تو وہ 1.5 سال کا بچہ میری محبت میں بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ یوں کھڑا ہوتا ہے، تو میں آگے دوڑ کر کے اپنی گود میں لے لیتا ہوں، میرے لال تو گر جائے گا، تجھے چوٹ آ جائے گی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں بس یہی اس حدیث کا مطلب سمجھو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم ایک بالش تو میں ایک ہاتھ، اور تم ایک ہاتھ تو میں 2 ہاتھ، تم چل کر کے، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے لیے کھڑا تو ہو جا۔ جب تو کھڑا ہوگا پھر تیری نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اخلاق میں، تیرے معمولات میں جو کمی ہوگی تیرا رب اپنی رحمتوں سے تجھے معاف کر دے گا، اپنی آغوش میں تجھے لے لے گا۔ تو کھڑا تو ہو میرے لیے، تجھے کبھی کھڑا تو ہونا نہیں، اور پھر تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بہرحال حق تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں، اللہ جل شان مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔